अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। आज खित्ते के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके लिए, जो खित्ते में जो न्यू डेवलपमेंट हुई है ना, ख़ास तौर पर उसके लिए पाकिस्तान और इंडिया के लिए, इसके साथ ही यूएसए के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है खित्ते में, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो पहले तो बात करते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डेवलपमेंट हुई है। आपने देखा कि आज मरीम नवाज़ और हकान अब्बासी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने भी ये चीज़ डिस्कस की है। उन्होंने मतलब इशारे में ये बात करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान और इंडिया के बैकडोर चैनल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, बल्कि ये कहने की कोशिश की है उन्होंने कि पाकिस्तान जो हमारी हुकूमत है, इसने कश्मीर को बेच दिया भारत के हाथों। और उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि थोड़े दिन पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के सामने, तो उन्होंने कहा है सहाफ़ियों को कि कश्मीर को भारत के साथ मुज़ाकरात हो गया और कश्मीर का सौदा कर लिया। हैरत की बात यह और बड़ी फ़नी सी भी है कि मतलब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ये सहाफ़ियों से बात कर रहे हैं और सहाफ़ी चुप करके सुन के बात आ रही है। सहाफ़ियों ने आगे से कोई क्वेश्चनिंग आंसर नहीं की और कुछ भी नहीं कहा, चुप करके सुन के वो वापस आ गए हैं। अजीब सा नहीं लगता आपको भी कि इस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर सहाफ़ियों को बुला के और इतने अहम मुद्दे पे बात करे और इतना अहम डिसीजन सुनाए कौम को, और वो जो हमारी कौम है, जो सहाफ़ी हैं, वो चुप करके आ जाएं, तो इसकी सच्चाई क्या है, कितनी इसमें सदाकत है, वो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। जो जहाँ तक बात है जी पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात की, तो 20 दिसंबर 2020 को पहले भारत ने ऑफ़र की इस चीज़ की। पहली बात तो ये कि इसमें ऑफ़र भारत ने की पहले मुज़ाकरात की, और दूसरे नंबर पे उनका जो मोटिव था वो भी मैं आपको बताता हूँ। 20 दिसंबर 2020 को भारत ने पहले ऑफ़र की कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, और इसका क्रेडिट जो लेना चाह रहा है वो यूएई और आपका जो गल्फ़ है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी गलत है। दूसरे नंबर पे इसके ये डायरेक्ट मुज़ाकरात हुए, डायरेक्ट इंटेलिजेंस के मुज़ाकरात जो होते हैं ना, उस लेवल के हुए। उसके साथ आपने फरवरी में देखा भी जो सीज़ फायर मुआहदा है वो भी हो गया, वो भी तय पाया। वहाँ पर भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है वहाँ पर भी अभी सुकून है, वहाँ पर भी किसी किस्म की कोई झड़पें नहीं हो रही। तो बात कुछ ऐसे है कि पहले जो दिसंबर 2020 में भारत ने रब्ता किया पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों से कि हमसे मुज़ाकरात किए जाएं। दूसरे नंबर पे उन्होंने जो कहा कि ये मुज़ाकरात जो हों ये हिडनली हों, ये इनका किसी किस्म का किसी से भी जिक्र ना हो। तीसरे नंबर पे उन्होंने जो बात की कि इन्होंने थर्ड पार्टनर जो है ना इसका मुआहदे का, इसमें किसी किस्म का तीसरा बंदा कोई इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं की, जैसे कि यूएई हो गया, रशिया होगा, चाइना हो गया। उन्होंने किसी भी किस्म का कोई इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं की। तो इसके साथ ही जो भारत से लीक हो रही है, पहली खबर जो लीक हो रही है वो भी भारत के अखबार लीक कर रहे हैं, भारत से ही लीक हो रही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है ना बैकडोर चैनल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो पहले तो ये बात कि भारत ऐसा चाहता क्यों है, भारत क्यों करना चाहता है मुज़ाकरात, उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक जो होता है ना वीटो पावर के कुछ ममालिक है, जिनमें फ्रांस है, यूएसए है, यूके है, उसके बाद रशिया, चाइना, ये 5 ममालिक हैं जिनके पास वीटो पावर है। भारत कोशिश कर रहा है उनका मुस्तकिल मेंबर बनने की, अक़वाम मुत्तहिदा की जो 5 ऑलरेडी मेंबर हैं मुस्तकिल, उनसे जो जिनके पास वीटो पावर है, तो वो वीटो पावर का मुस्तकिल मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके इस मामले में, इस मेंबर बनने में जो रुकावट है, वो पहले तौर पर जो भारत का ऑलरेडी दुनिया पूरी के सामने जो इमेज डैमेज हो चुका है ना, वो है। मिसाल के तौर पर कश्मीर अगर देखें, कश्मीर में क्या हालात चल रहे हैं, कैसे हालात चल रहे हैं, संगीन हालात जो चल रहे हैं, वो पूरी दुनिया अब देख रही है और पूरी दुनिया मान रही है कि किस तरह कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुए हैं वहाँ पर। इसके साथ ही अगर बात करें तो भारत में अपनी जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके साथ सलूक किस तरह किया जा रहा है, मुसलमान देख लें आप, ईसाई देख लें, उनके साथ किस तरह भारत का सलूक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो भारत का इमेज इंटरनेशनली तौर पर बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है, और ये उसके रास्ते में एक सबसे बड़ी रुकावट है जो भारत को सुकून का सांस नहीं लेने दे रही। इसके साथ अगर देखा जाए भारत के जो मामलात है कश्मीर उसके चीन के साथ, तो वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है भारत के लिए। उस पर भी वो भारत नहीं पंगा ले सकता। आपने खुद उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बहुत दफ़ा सुना होगा, उसने खुद अपने मुंह से एक दफ़ा कहा था, एक स्टेटमेंट दी थी कि हम 2.5 महाज पर
جنگ نہیں لڑ سکتے یا ہم اڑائی محاذ پر لڑ نہیں سکتے۔ وہ اڑائی محاذ کون کون سے ہیں؟ ایک پاکستان اور بھارت، دوسرا بھارت اور چین، اور تیسرا بھارت کے اندر جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اڑائی محاذ پر نہیں لڑ سکتے، آدھا محاذ وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں جو بھارت کے اندر اپنی جو تحریکیں علیحدگی پسند کی چل رہی ہیں۔ اب سوال یہ کہ پاکستان اگر مذاکرات کرتا ہے، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مذاکرات کرتی ہے، بدلے میں پاکستان کو کیا ملے گا؟ ہمارا پہلا سوال تو یہ ہے کہ 370 جو آرٹیکل ہے وہ اس کو جو ریووک کیا جائے، تو اس پہ کتنا کام ہوا ہے؟ کیا اس پہ بھارت نے کبھی بات کی؟ کیا مذاکرات کی ہماری پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ جو 370 ہے اس پہ بھارت نے، جو ہمارے پرائم منسٹر بھی ہیں، اکثر اوقات مین جو پہلے جو مذاکرات ہونے کی کوشش کی گئی تو چیف آف آرمی اسٹاف نے پرائم منسٹر کو آگاہ کیا، تو انہوں نے جو پولیٹیکل جو میڈیا کے سامنے سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے اور میڈیا کے سامنے یہی بات رکھی کہ بھارت اس حوالے سے کیا کرتا ہے۔ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھارت ہے وہ 370 آرٹیکل جو ہے اس کو ریووک کرے، جو اس نے کیا، نافذ کیا، اس کو ریووک کرے، تب جا کے ہم مذاکرات کر سکتے ہیں۔ دوسرے اس کے علاوہ تو ہماری کوئی شرط نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کشمیر میں حالات سازگار پیدا کرے، پھر مذاکرات کی بات کرے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے بھی دیکھا کہ جنگ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ جنگ بھارت بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ نہ وہ لڑنا چاہتا ہے نہ وہ لڑ سکتا ہے، پاکستان بھی نہیں لڑنا چاہتا نہ یہ لڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پورے خطے کے لیے خطرہ ہے جنگ جو ہے، تو جنگ کسی بھی چیز کا حل نہیں۔ اب بھارت جو مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے اس کی مین وجہ اس کا انٹرنیشنلی طور پر جو امیج ڈیمیج ہو چکا ہے، اب وہ سکون کی سانس لینے کی کوشش کر رہا ہے، سکون کی سانس لینا چاہ رہا ہے، بریدنگ سپیس اسے چاہیے، اور وہ کیسے ملے گی؟ وہ انٹرنیشنلی طور پر دنیا کو دکھائے گا کہ میں نے پاکستان کے ساتھ حالات سازگار پیدا کر لیے ہیں، اس کے ساتھ حالات جو نارملائز کر لیے ہیں۔ آپ نے ماضی میں دیکھا، تھوڑے دن پہلے پاکستان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ تجارت بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ایک ٹیسٹ لگایا گیا تھا عوام کو، تو کس طرح عوام کا ریئیکشن آیا، میڈیا کا ریئیکشن ہے، کس طرح تنقید ہوئی پرائم منسٹر پر بھی اور چیف آف آرمی اسٹاف پر بھی کہ کتنی کمزور سٹیٹمنٹ دی ہے، کس طرح یہ مذاکرات کر رہے ہیں جب تک کشمیر کے حوالے سے بات نہ کریں۔ تو اب بھارت نے جو شرطیں رکھی ہیں مذاکرات کی، پہلی شرط یہ کہ ان کا تیسرا کوئی فریق نہ ہو، صرف پاکستان اور انڈیا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ ان کو ہڈنلی کیا جائے، ان کو سامنے نہ لایا جائے۔ تیسری جو ان کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مذاکرات ہیں نا وہ آپس میں ہوں، کوئی اس میں تیسرا بندہ انوالو نہ ہو۔ اب آپ خود دیکھیے گا کہ اگر بالفرض جو پاکستان ہے وہ کسی کا ایک تو ان دونوں مذاکرات میں کوئی تیسرا بندہ انوالو نہیں کرتے، ایک یہ ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ اگر وہ مذاکرات کرتے ہیں ہڈنلی کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں اگر کل کو پاکستان مذاکرات کر بھی لے گا تو اس اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر کل کو مذاکرات جب وہ ویٹو پاور لے لیتا ہے تو بھارت انہی مذاکرات سے پھر جاتا ہے، تو بات تو پھر وہی جنگ پہ آ گئی۔ اگر بھارت مذاکرات کرتا ہے اور وہ انہی مذاکرات سے پھر جاتا ہے، ویٹو پاور لینے کے بعد، دنیا کو اپنا سافٹ امیج دکھانے کے بعد وہ اسی مذاکرات سے پھر جاتا ہے کہ بھئی میں جو ہے تیسرا ہمارا کوئی ضمانت گرنٹر بھی نہیں ہے جو ضمانت ہو دے بیچ میں جو مذاکرات کریں، تو وہ کوئی گرنٹر بھی نہیں وہ ڈال رہا، تو وہ پاکستان کس کو کہنے والا ہوگا؟ یہ بات تو پھر جنگ کی طرف آ جائے گی، معاملات تو پھر جنگ کی طرف جائیں گے، جس سے بچ کے اب مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا کہ پہلی جو ہمارا اگر وہ مذاکرات ہڈنلی کر بھی رہے ہیں تو وہ کس اپنی پاکستان کا مفاد اس میں کیا ہوگا، کس سینس میں وہ کس طرح کر رہے ہیں، یہ چیز ان کو عوام کو بھی بتانی پڑے گی، یہ عوام کو بھی سمجھانی پڑے گی۔ اگر وہ کرتے ہیں تو پہلا مفاد ہی ہمارا کیا ہوگا، نیشنل انٹرسٹ، اس سے ہٹ کے تو مذاکرات پاسبل نہیں ہے، اور پہلا نیشنل انٹرسٹ ہمارا 370 آرٹیکل ہے، جو بھارت اگر کشمیر میں ریووک کرتا ہے تو پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے مذاکرات کا کرنا تو یہ عوام کے ساتھ ایک دھوکے والی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں ہم جو خطے کے حالات جو ہیں نا، جان کیری جو ہیں امریکن کے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ پاکستان اور جو افغانستان سے نکل تو جائیں گے لیکن وہ خطے میں نہیں، مطلب وہ خطے میں رہیں گے، اور وہ خطے میں کہاں رہیں گے؟ ان کا اشارہ پاکستان کی طرف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ داعش اور جو القاعدہ وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوں گی، ادھر کی اس خطے میں دوبارہ سے ایکٹیو ہوں گی، بیرونی قوتوں کے نکل جانے کے بعد خطے میں داعش اور جو القاعدہ ہے وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوں گی، اور وہ نقصان پہنچائیں گے افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ اب یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت کریٹیکل موقع ہے کہ اب پاکستان اگر بالفرض امریکہ ہے وہ پاکستان میں ہوائی اڈے لیتا ہے،
پاکستان کے فضائی اڈے رہنے کے لیے رکتا ہے اور یہاں پہ افغانستان پہ نظر رکھتا ہے، اگر وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ان کو جواب دیتا ہے، وہاں پہ حملے کرتا ہے دوبارہ سے، تو اس چیز کو افغان طالبان جو ہے نا وہ مائنڈ کریں گے اور اچھا خاصا کریں گے۔ اگر وہ رکے ہوئے ہیں تو ان کے آپس میں تعلقات اچھے ہیں۔ اگر معاہدہ ابھی بھارت یو ایس اے کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں تو وہ اسی بنیاد پر ہوئے ہیں کہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، افغان طالبان کے ساتھ۔ اگر وہ اس طرح کرتے ہیں، اگر پاکستان اس کو سپیس دیتا ہے، یو ایس اے کو، امریکہ کو پاکستان ہوائی اڈے دیتا ہے اور وہ یہاں پہ پاکستان میں رہ کے طالبان کو مارتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کا مائنڈ کریں گے۔ اور وہاں پر موجود جو ٹی ٹی پی ہے وہ فی الحال اس کو تو نہیں چھیڑ رہے، اس کو تو کسی قسم کے ٹی ٹی پی پاکستان جو ٹی ٹی پی کی تحریک طالبان جو ہے اور افغان طالبان جو ہے وہ ان کو یہ بھی نہیں کہتے ٹی ٹی پی کو کیا پاکستان پہ جا کے حملے کرو، نہ ان کو روک رہے ہیں اور نہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ جس طرح پاکستان نے ماضی میں امریکہ کو نہ روکا نہ مدد کی، اسی طرح اب اگر وہ کرتا ہے، اب ہم امریکہ کی اگر مدد کریں گے تو بالکل اسی طرح وہ بھی ٹی ٹی پی کو مدد کرے گا کہ بھی آپ بھی جا کے پاکستان میں حملے کریں، وہی حالات پیدا کریں۔ اب کنڈیشن جو ہے وہ بڑی کریٹیکل ہو گئی ہے، خاص طور پر خطے کے حوالے سے۔ اور جو طالبان تھے ان کا جو انکشاف تھا، جو ان کا شک تھا کہ جو بیرونی قوتیں، بیرونی فوجیں ہیں وہ افغانستان سے نکلنے کا نہ بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں، نہ نکلنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں، تو ان کا شک بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ اب جو پاکستان ہے اس کے لیے خاص طور پر پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان حکومت جو ہے اس کے لیے بڑا ایک کریٹیکل اور یوں کہہ لیں کہ پھونک پھونک پہ رکھنے والا، پھونک پھونک کے قدم رکھنے کا موقع ہے کہ اگر وہ اس کو امریکہ کو جگہ دیتا ہے تو کس سینس میں کیا سوچ کے دیتا ہے۔ اب بھارت کے ساتھ ہمارا پہلا موقف کیا ہے؟ صرف اور صرف مسئلہ کشمیر، 370 آرٹیکل۔ اگر وہ کشمیر میں حالات سازگار پیدا کرتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی مذاکرات ہونے چاہیے، اور حل آخری جنگ کے بعد بھی اور جنگ سے پہلے بھی حل مذاکرات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر پاکستان امریکہ کو دوبارہ سے وہی ہوائی اڈے دیتا ہے، امریکہ کو ادھر رکنے کی اجازت دیتا ہے، تو اس کس سینس میں اور کیا سوچ کے دے گا؟ افغان طالبان کے ساتھ کیا ڈیل ہوگی؟ کیا وہ اس چیز کو مائنڈ نہیں کریں گے؟ کیا وہ اس چیز پر خاموش رہیں گے کہ ہمارے ہمسائے ممالک، مسلم ممالک نے بیرونی قوتوں کو جگہ دی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کرے اور اٹیک کرے؟ یہ بہت پوائنٹ ایک بہت ہی کریٹیکل نقطہ نظر ہے جس سے کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستانی حکومت کو بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔